خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی معلومات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم پیراسائٹس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ پیراسائٹس جو کہ انٹسٹائنل پیراسائٹس ہیں، ان میں ہم بتانا چاہیں گے ٹرائکینیلا اسپیرلس۔ اس سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے ٹرائکینوسس کہلاتی ہے۔ ٹرائکینوسس جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں میں ہوتی ہے جو پورک استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے پراپر طریقے سے کک نہیں کرتے اور سیمی کک کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اس کے مسلس میں یہ اس کے موجود ہوتے ہیں یہ پیراسائٹ، اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کا سائز جو ہے فیمیل جو پیراسائٹ ہے اس کا سائز جو ہے نا 3.5 ملی میٹر اور تھکنیس جو ہے نا 60 مائکرون یعنی کہ ہوتی ہے۔ لاروی جو ہے وہ تقریباً 100 مائکرو میٹر اور اس کی تھکنیس جو ہے 5 مائکرو میٹر ہوتی ہے۔ اس کا طرز حیات اس قسم کا ہے کہ یہ جو پیراسائٹ ہے انجیکشن آف لاروا کے ذریعے جو ہے نا جسم کے اندر پہنچتا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کوکڈ میٹ اگر پورک کا استعمال کیا جائے تو اس میں اگر یہ پیراسائٹ ہوں گے تو یہ جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے، انٹسٹائن میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ پیراسائٹ جو ہے وہ برو کرتا ہے اسمال انٹسٹائن کے میوکوزا کو، یعنی کہ اس کے اندر داخل ہونے کے لیے اس کے جو میوکوزا ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً 5 ڈیز کے اندر یہ پیراسائٹ جو ہے نا فیمیل جو ورم ہے یہ 5 دن کے اندر جو ہے نا وہ انڈے دینے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کا، جو کہ ڈپازٹ ہوتے ہیں میوکوزا میں، اور اس کے بعد لیمفیٹکس اور لیمف نوڈ میں پہنچ کر اور بلڈ سرکولیشن کے ذریعے یہ جو ہے مائگریشن لاروا مائگریشن ہوتی ہے۔ لارول ڈسپوزیشن جو ہے 4 to 16 ویکس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی جو ہے یہ لارول اسٹیج جو ہے یہ مسلس میں جا کے اور مسلس میں جا کے یہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو مسلس میں جب پہنچ جاتے ہیں یہ لاروی، یعنی انسانی جسم کے مسلس میں پہنچ جاتے ہیں تو اس میں جا کے اس کے بعد یہ کیلسیفیکیشن اس کے اراؤنڈ جو ہے نا کیلشیم ڈپازٹ ہو جاتا ہے اور وہ سسٹ فارم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سسٹ جو ہے وہ پرسسٹ رہتی ہے کافی سالوں تک، اور فیمیل جو ہے اس کی جو اس پیراسائٹ کی فیمیل ہے یہ تقریباً 1500 لاروی پروڈیوس کرتی ہے۔ میل ٹرمینل ہوسٹ ہے۔ ریزروائر جو ہے نا موسٹ جو ہے نا کارنیورس اور اومنیورس اینیملس ہیں، جس کے ذریعے یہ ایک سرکل جو ہے اس کا لائف سائیکل جو ہے نا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ علامات جو ہے اس کی یہ ہے کہ ڈیپینڈ آن سیویئرٹی آف انفیکشن۔ انفیکشن جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ علامات ہوں گی۔ اگر زیادہ تعداد میں اس کے پیراسائٹ جسم میں داخل ہوں گے تو اسی طرح اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ خاص طور پر یہ جو لارول اسٹیج ہے وائٹل مسلس میں پہنچ کر اس کے جو جسم کے اندر مسل فائبرز کے درمیان میں پہنچ کر یعنی کہ سسٹ فارم کرتا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا سوجن پیدا ہوتی ہے۔ مسلس جو ہیں بعض دفعہ جو ہیں وہ پیرالائز بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے مختلف جو ہیں سیلز داخل ہو جاتے ہیں، نیوٹروفل، ایزونوفل اور لیمفوسائٹس۔ اسپلین انلارجمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ اسپلین جو ہے نا بڑھ جاتا ہے، تلی بڑھ جاتی ہے، وہ ڈگری آف انفیکشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس طرح یہ پیراسائٹ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسائل جو بھی اس کے سائن سمٹم ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ ڈائگنوسس اس کی جو کی جاتی ہے وہ
بیس کرتی ہے علامات کے اوپر کہ کیا علامات ہیں اور ریسنٹ ہسٹری کے اوپر، کہ ہسٹری جب پیشنٹ دیتا ہے کہ اس نے را مٹیریل، را فوڈ یعنی کچا ان کوکڈ جو ہے میٹ استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے وہ مختلف علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ بلڈ سرکولیشن کے اندر ایزونوفیلیا نظر آ سکتا ہے، اور سیرم کریٹن فاسکوکائنیز اور لیکٹیٹ ڈی ہائیڈروجنیز، یہ جو ہیں یہ اس کے انزائم جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ اور کنٹرول کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ اس کے اندر اسٹیرائڈ کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تاکہ انفلیمیٹری کنڈیشن جو ہے کم سے کم ہو سکے۔ میبینڈازول بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو ہیں پیراسائٹ جو وارم کی شکل میں موجود ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ بیسٹ ہائیجینک کنڈیشن جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوکنگ کی بہت اہمیت ہے کہ کبھی بھی جو ہے ان کوکڈ میٹ استعمال نہ کیا جائے، اور میٹ کو پراپر طریقے سے کوک کیا جائے تاکہ جو اگر پیراسائٹ اس کے اندر موجود ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں کو اپنا کر ہم ان پیراسائٹک ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں جو کہ بے شمار مسائل کا سبب بنتی ہیں۔